مارکہ ہتین 1182 عیسوی میں ایک عیسائی دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن کسی اور مورخ یا اس وقت کے واقعہ نگار نے ایسا کوئی واقعہ نہیں لکھا۔ تاہم ایک اشارہ ایک واقعہ نگار کی تحریر سے ملتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ رچنالڈ کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے، تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی کہ رچنالڈ کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کروں گا۔ سلطان نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے ہتین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہتین دراصل فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے وہ عزت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیے کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کیسے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی بن چکے تھے۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعہ کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتے تھے، اور ہتین کو کوچ کرنے کے لیے بھی سلطان نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 عیسوی کا دن تھا۔ سلطان نے فوج کا ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قلعے کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی افواج کو خبریں پہنچائیں کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ سلطان کرک کا محاصرہ کریں گے، لیکن سلطان کا مقصد حج سے آنے والے مصر اور شام کے قافلوں کی حفاظت تھی، کیونکہ ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے گزر جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 28 مئی 1187 عیسوی کے روز مصر اور شام کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سلطان کا یہ ارادہ تھا کہ مصر اور شام کی فوجیں اس سے آ ملیں گی۔ سلطان کا بڑا بیٹا الملک الفضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح سلطان کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو ہدایات دینے کے لیے آخری بار جمع کیا اور کہا، میرے رفیقو، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں، جو کہ کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی فوجوں کے ساتھ ہے، جن کے بیشتر نائٹس سر سے لے کر پاؤں تک ذرہ بکتر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر جنگ جمعہ کے مبارک دن کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی ہے کہ جمعے کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل کریں جو کہ جمعے کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ یہ ہوا کہ سلطان ایوبی اکثر چھاپا مار قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے، جس کے ذریعے کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگوں کے اصولوں پر عمل ہوتا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلائی کیا کہ جھیل گیلیری کے جہاں پہ صرف ایک ہی تالاب تھا، سلطان نے اس تالاب پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں کی ایک فوج نے سیفوریا کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے تبریا کے مقام پر رکے رہے۔ وہ دراصل صلیبیوں کو ہتین کے قریب لانا چاہتے تھے۔ جب صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو سلطان نے پیادہ دستے ذرا سا آگے بھیجے اور خود ہلکا رسالہ لے کر تبریا پر حملہ کر دیا، اور حکم دیا کہ تبریا کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے، کیونکہ تبریا کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا۔ فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ صلیبیوں کی فوج جو کہ قلعے سے آئی تھی، ان کی کمان رینالڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریا کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کے سپاہیوں کی آمنے سامنے لڑائی ہوئی۔
قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ ہرول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے، صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہ تھی، سو یوں دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں کہ جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات کو مسلمان چھاپا ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپا مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے گئے، مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیراؤ کر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر سے تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ ہوا دراصل یوں کہ ان کا بادشاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، حالانکہ اس نے صلیبی اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اب صلیبی دفاع جنگ لڑ رہے تھے، بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات کو سلطان ایوبی کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہتی۔ دن بھر کے تھکے پیاس سے صلیبی ٹیکریوں پر جلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا، جو کہ سلطان نے ہتین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعے کا مبارک دن تھا۔ سلطان کے جاسوسوں نے سلطان کو بتا دیا تھا کہ صلیبیوں کی فوج نے اتحاد کر لیا ہے، لہٰذا سلطان ایوبی کی جنگی قوت جو تھی وہ تو سو تھی۔ سلطان نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، نقل و حرکت کے انداز سوچ لیے تھے۔ سلطان دشمن کو بڑی خوبی سے ہتین میں لے آئے تھے۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر سلطان پہلے ہی قابض تھے۔ پانی بھی سلطان کے قبضے میں تھا اور موسم کا قہر بھی سلطان کے حق میں تھا۔ دشمن جب ہتین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی نہایت خوبی اور تقسیم سے ڈپلائی کی ہوئی فوج کے نرگے میں آ چکے ہیں۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی پہرہ داروں کو تہس نہس کر دیا۔ ایوبی فوج نے نہ تو رات اور نہ ہی دن کو انہیں آرام کرنے دیا۔ ایوبی فوج رات کو دشمن کو نہ تو آرام کرنے دیتے اور نہ ہی جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے۔ بلاخر 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے ہو کر جنگ لڑی۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا می برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ سلطان کبھی نیچے اور کبھی اوپر چڑھتے جاتے اور ان کے برق رفتار قاصد سلطان کے پاس پیغامات لائے جا رہے تھے۔ صلیبی نائٹس کی ذرہ بکتر انہیں جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے اور پانی سامنے ہونے کی وجہ سے ان کی پیاس میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو کہ ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک سالار تقی الدین کے ہاتھ میں تھی۔ تقی الدین نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سر پٹایا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ صلیبی ہتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں بیکار ہو چکا تھا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اکا کا پادری یعنی محافظ صلیب اعظم اپنی صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا۔ یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائی آف لوزینان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اکا کا پادری اس جنگ میں مارا گیا اور صلیبی اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔
جبکہ زور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لوٹا دی۔ شام تک جنگ حطین کا فیصلہ ہو چکا تھا، صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا، باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے تھے اس میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی بھی تھے، جس میں کرک کا گورنر رچنالڈ بھی تھا، جسے سلطان نے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ قاضی بہاؤالدین زکریا شداد لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ جعفرے کو شربت پیش کیا۔ جعفرے نے آدھا شربت پی کر گلاس رچنالڈ کو دے دیا۔ رچنالڈ شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اس رچنالڈ سے کہو کہ اسے میں نے نہیں اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ اہل عرب مہمان صرف اسے شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان بخش چکے ہوتے ہیں، سو میں نے رچنالڈ کو شربت پیش نہیں کیا۔ سلطان نے خادموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھانے لگے تو سلطان نے جعفرے اور رچنالڈ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ سلطان نے رچنالڈ سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ رچنالڈ نے انکار کر دیا۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ سلطان نے تلوار نکالی اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ صلیبی بادشاہ جعفرے نے جب اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی۔ حطین کی فتح اس لیے بھی اہم تھی کہ سلطان ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا تھا اور اس میں داخل ہو چکے تھے۔ اتنا وسیع علاقہ فتح کرنے کے بعد سلطان ایوبی کے لیے بیت المقدس کو فتح کرنا آسان تھا۔